پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، میں آپ کو عیسیٰ اپنی طرف اٹھا کر کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور آپ کے تابع داروں کو کافروں پر غالب رکھنے والا ہوں قیامت تک۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر چڑھا لیا تو ان کے بعد ان کے ساتھیوں کے کئی فریق ہو گئے۔ ایک فرقہ تو آپ کی بعثت پر ایمان رکھنے والا تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی ایک بندی کے لڑکے ہیں۔ بعض وہ تھے جنہوں نے غلو سے کام لیا اور بڑھ گئے اور آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اوروں نے آپ کو اللہ کہا، دوسروں نے تین میں کا ایک آپ کو بتلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے عقائد کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پھر ان کی تردید بھی کر دی ہے۔ 300 سال تک تو یہ اسی طرح رہے۔ پھر یونان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو بڑا فیلسوف تھا، جس کا نام قسطنطین تھا، کہا جاتا ہے کہ صرف اس دین کو بگاڑنے کے لیے منافقانہ انداز حیلہ جوئی کے وہ اس دین میں داخل ہوا یا جہالت سے داخل ہوا۔ بہر صورت اس نے دین مسیح علیہ السلام کو بالکل بدل ڈالا اور بڑی تحریف اور تغیر کی اور کمی زیادتی بھی اس دین میں کر ڈالی۔ بہت سے قانون ایجاد کیے اور امانت کبرا بھی اسی کی ایجاد ہے، جو دراصل کمینہ پن کی خیانت ہے۔ اسی نے اپنے زمانے میں سور کو حلال کیا، اسی کے حکم سے عیسائی مشرق کی طرف نمازیں پڑھنے لگے، اسی نے گرجوں اور کلیساؤں میں عبادت خانوں اور خانقاہوں میں تصویریں بنوائیں اور اپنے ایک گناہ کے باعث 10 روزے روزوں میں بڑھوا دیے۔ غرض اس کے زمانے سے دین مسیح مسیحی دین نہ رہا بلکہ دین قسطنطین ہو گیا۔ اس نے ظاہری رونق تو خوب دی، 12,000 سے زائد تو عبادت گاہیں بنوا دیں اور ایک شہر اپنے نام سے بسایا۔ ملکیہ گروہ نے اس کی تمام باتیں مان لیں، لیکن باوجود ان سب سیاہ کاریوں کے یہودی ان کے ہاتھ تلے رہے اور دراصل نسبتاً حق سے زیادہ قریب ہی تھے۔ گو فی الواقع سارے کے سارے کفار تھے، اللہ کی ان پر پھٹکار ہو۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔